السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامی قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، لنک شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو ہمیں کمنٹس کریں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم حروف تہجی خود کیسے سیکھیں اور اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں۔ اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بڑی دلچسپ بات آج کرنے لگے ہیں۔ وہ یہ ہے، پہلی بات کہ اہل عرب اور حروف تہجی، جب ہم عرب کو دیکھتے ہیں تو عرب حروف تہجی کو ایسے کہتے ہیں: الف، با، تا، سا، جیم، ہا، ہا۔ یعنی جس طرح ہمارے ہاں الف کو چھوٹا، با تا کو اس سے لمبا، جیم کو اس سے لمبا، حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے چھوٹے کچھ کے نام لمبا کر کے کچھ کے اور زیادہ لمبا کر کے، اس ترتیب سے وہ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ اس کو چھوٹا کرو، اس کو لمبا کرو، اس کو لمبا کرو۔ ایسا کیا ہے؟ تو اولا یہ درست ہے کہ حروف تہجی کو ایسے کہہ دینا: الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، خا، دال، ذال۔ کوئی حرج نہیں ہے، مین چیز ہے کہ پہچان ہو جائے۔ یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے کیا ہے جی؟ دال ہے۔ یہ جو سامنے لکھی ہوئی ہے اس پہ نقطہ آ گیا تو کیا ہے؟ دال ہے۔ بچے کو حروف شناسی، حرف کی پہچان ہو جائے، جی کس طرح لکھا ہوا جو ہوتا ہے یہ دال ہوتی ہے، اور اس کا نام پتہ چل جائے، حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے، کافی ہے۔ اگر کسی نے با تا لمبا کر کے پڑھا اور کسی نے ایسے پڑھ لیا با تا سا جیم ہا ہا، تو جب یہی قرآن پہ جائیں گے تو قرآن پہ تو سارے ایسے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ وہاں تو روان ہے، تو روان میں نہ با آتا ہے، نہ جیم آتا ہے، اور نہ با تا سا جیم آتے ہیں، یعنی حروف کے نام نہیں آتے بلکہ حروف کی رواں آتی ہے، تو وہاں روان ایک جیسا ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہم جو حروف کو چھوٹا لمبا زیادہ لمبا کرتے ہیں اس کی کوئی اور وجہ بھی ہے۔ اس وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اگر چھوٹا لمبا زیادہ لمبا کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے زیادہ فوائد ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مثلا ہم جب حروف پڑھتے ہیں تو الف کو چھوٹا، کچھ کو لمبا، کچھ کو زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب جب حروف تہجی بولتے ہیں تو وہ عام عربی زبان کے اعتبار سے بولتے ہیں، اور ہم جب حروف تہجی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں تو ہم عربی زبان کے لیے نہیں بلکہ قرآن کریم کے لیے سیکھتے ہیں، قرآن کریم کے لیے سکھاتے ہیں کہ قرآن اچھا ہو جائے۔ تو قرآنی حروف کو اچھا کرنے کے لیے کہ قرآن اچھا ہو جائے، اس اعتبار سے حروف کی جو مقدار ہیں ان کو چھوٹا لمبا زیادہ لمبا کر کے پڑھایا جائے تو اس سے حروف کی ادائیگی میں مزید بہتری آتی ہے۔ مثلا ایک بچے کو آپ کہتے ہیں کہ پڑھے، وہ صاد پڑھتا ہے، لیکن ایک بچے کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو خوب لمبا کریں، صاد۔ اب دیکھیں لمبا بھی ہو گیا، زیادہ لمبا بھی ہو گیا، منہ بھی کھل گیا، مد بھی ہو گیا، سیٹی کی آواز بھی ہو گئی، موٹا بھی ہو گیا، دال پہ قلقلہ بھی ہو گیا۔ یہ زیادہ لمبا کرنا، چھوٹا لمبا زیادہ لمبا کرنا، یہ قرآن کریم کی حروفی ادائیگی کے لیے بہتر ہے۔ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جب حروف تہجی الف با تا کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی زبان یا ایسے حروف نہیں ہے کہ اس کا کوئی پس منظر نہ ہو، کوئی ریکارڈ نہ ہو، کوئی نسبت نہ ہو، یا یہ بالکل مطلب یہ کہ یتیم حروف ہوں، ایسا تو سلسلہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن میں ہے تو ان کا ایک بڑا سلسلہ ہے۔ تو جب انہی حروف کو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں عبارت نازل کی ہے وہاں حروف کو بھی نازل کیا جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ہم حروف مقطعات کا جائزہ لیتے ہیں تو اول تو ہمیں الف سے لے کے یا تک سارے حروف ان میں نہیں ملتے، آدھے مل جاتے ہیں۔ آدھوں میں جب ہم دیکھتے ہیں، مثلا الف لام میم ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم الف کو یہاں چھوٹا پڑھتے ہیں الف، اور لام اور میم کو ہم لمبا نہیں کرتے بلکہ زیادہ لمبا کرتے ہیں لام۔ دیکھیں اسی طرح ہم جب الف لام کہتے ہیں، الف لام را، تو الف کو چھوٹا کہتے ہیں، لام اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں، را اس کو لمبا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں حروف مقطعات کی جو قرآنی ترتیب ہے، اللہ کی جو ترتیب ہے، اس میں بھی حروف کے پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ چھوٹا لمبا زیادہ لمبا۔ تو ہم اس اعتبار سے کہ قرآن میں یہ حروف اس وضاحت کے ساتھ آئیں اس لیے ان میں اس چیز کا خیال کرتے ہیں اور اس سے بہتری ہے۔ دوسری بات کہ جیسا کہ میں نے پچھلے اسباق میں عرض کی تھے کہ یہ عربی کا جو حروف ہیں با تا سا، ان کو بے تے سے خے خے رے زے قے رے جی فے ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم جب قرآن کریم سکھائیں تو اس سے اجتناب کریں۔ اول اگر آپ بے تے سے پڑھا دیتے ہیں تو اس سے کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہاں بے پڑھاتے ہیں لیکن بچہ جب قرآن پہ جاتا ہے تو جس نے بے پڑھا ہے وہ بھی اور جس نے با پڑھا ہے وہ دونوں، وہ رب العالمین رب ہی پڑھتے ہیں۔ بے اور با کہنے سے وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے کے بجائے با کہنا زیادہ بہتر ہے۔ ان میں سے وہ وجوہات کیا ہے؟ وہ وجوہات یہ ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک نے ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کونا ہو تبیان لکل شیء، ہر چیز کے لیے کوئی ایسا زندگی کا لمحہ، کوئی کنارہ نہیں ہے جہاں قرآن کریم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ہمیں حروف پڑھنے کے اعتبار سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے کہ جی ہم حروف کو پڑھیں کیسے۔ آیا یعنی میں نے اپنی جگہ یہ عرض کی کہ بے تے سے کہنا درست ہے، حرج کوئی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم سے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تو ہم حروف مقطعات کو دیکھ لیتے ہیں، مثلا طا ہا ہے جی، تو عربی کے اندر توئے توئے اور ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا طا ہا، الف لام را، عربی کے اعتبار سے آپ رے کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے را۔ تو قرآن نے معروف استعمال کیا ہے، با تا سا ہا ہا را زا طا ضا فا ہا یا، ان 12 حروف کو معروف استعمال کیا ہے۔ تو جو چیز براہ راست قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، قرآن سے اس کا طرز معلوم ہو رہا ہے، اس کو اپنا لینا بہت بہتر ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے ایک علمی عملی رہنما کتاب ہے۔ یہ دوسری چیز یہ ہے کہ بے تے سے اگر اہل عرب کے ہاں ہے، لیکن وہ اس کو عربی سکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم جو قرآنی حروف پڑھاتے ہیں وہ عربی کے لیے نہیں پڑھاتے، قاعدے جو پڑھاتے ہیں حروف، بلکہ وہ قرآن سکھانے کے لیے۔ تو قرآن کا انداز باتا سا معروف ہے، اور عربی کا جو انداز ہے، عام جو عربی لوگ بولتے ہیں اس میں بے تے سے بھی ہے، تو عام زبان کے اعتبار سے بے تے سے ہے، اور قرآنی اعتبار سے ان کو باتا سا کہہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اس اعتبار سے ہم پڑھنے پڑھانے میں بے تے سے کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ باتا سا ہو۔ امید ہے یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسری چیز ہے ہمارا حرف زا۔ زا اس کے حوالے سے ہم خصوصاً پڑھتے ہیں زا، تو اس کے حوالے سے ایسا ہے کہ اہل عرب کے نزدیک اس کے کچھ نام اور بھی ہیں، اور وہ استعمال بھی کرتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمیں جان لیں تو انشاءاللہ ہمیں درس تدریس میں، ٹیچنگ میں، علم میں، معلومات میں ہمیں اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ زا جو ہے، زا یہ 2 حرفی ہے یا 3 حرفی ہے جی؟ تو بعض کہتے ہیں کہ 2 حرفی ہے، مثلا زا 2 حرفی ہے، ان کے نزدیک اس کو زے کہنا درست ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 3 حرفی ہے، زا ان، یہ زا ان ہے، اس کے اوپر مد آ جائے گا، زا ان جی۔ تو ان کے نزدیک اس کے آخر میں جھٹکا دے کے پڑھنا جائز ہے، زا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ آسانی کے لیے اس کو آپ ختم کر کے زا کہہ دیں، جب اس کو ختم کریں گے تو مد بھی ختم ہو جائے گا، زا۔ ہم جو زا پڑھتے ہیں وہ اس کو ختم کر کے، مد کو ختم کر کے یہ والا پڑھتے ہیں ہمارے ہاں، تو بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر یہ جو زا کے اندر جو تیسرا حرف آتا ہے نا، اس کے اندر مختلف رائے، مختلف نقطہ نظر ہیں اہل علم کے، محققین کے، وہ اس میں مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں اور ساری کی ساری درست ہیں۔ اہل علم لکھتے ہیں لیکن اختلفوا فی تعیین الثالث، کہ زا کے اندر یہ دوسرا حرف ہے اور یہاں زا کے اندر یہ تیسرا حرف ہے، اس تیسرے حرف میں اہل علم کا اختلاف ہے، یہ تیسرا حرف کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ان فی ھذا الحرف 4 لغات، اس حرف کے اندر 4 طریقے ہیں، 4 لغتیں ہیں۔ وہ 4 کیا ہیں؟ ان میں سے ایک ہے، یہ ہے کہ آپ اس حرف کو، اہل عرب اس حرف کو زائی، یہ جو زا ہے جس کو ہم زا کہتے ہیں، اہل عرب اس کو زائی استعمال کرتے ہیں، زا الف اور آخر میں یا ساکن، زائی زائی زائی، یا کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی تیسرے حرف میں اختلاف ہے کہ اس کے آخر میں تیسرا کیا ہے۔ اہل عرب اس کو زاو بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا نام یوں بھی لیتے ہیں مد کے ساتھ، زاو، اور پھر وہ جلدی میں مد نہیں کرتے تو صرف الف کے ساتھ اور واو ساکن کو زاو زاو یوں بھی استعمال کرتے ہیں جی۔ اور اہل عرب اس کو یہ بھی استعمال کرتے ہیں، زائی زائی، ہمارے ہاں تو صرف زا کہا جاتا ہے، ان کے ہاں زائی یہ بھی درست ہے، زاو یہ بھی درست ہے، زاو یہ بھی درست ہے، زائی یہ بھی درست ہے، اور یہاں میں نے کہا تھا کہ زا ان یہ بھی درست ہے۔
علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے نام اپنی جگہ درست ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً اس کا نام زا لیا جاتا ہے، زا۔ تو دیگر عربی کی جو کتابیں ہیں، اگر ان کے جتنی بندہ عربی کی کتابیں پڑھتا ہے تو ان میں زا جو ہے وہ اس طرح لکھی ہوتی ہے، اس طرح، اس کا نام الف کے ساتھ، یہاں تک نہیں، زا نہیں بلکہ اس کے ساتھ لکھتے ہیں۔ مثلا اس میں سے ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ورنہ عربی کی ہر کتاب جو حروف تہجی پہ ہے یا ان پہ آتی ہے، ان سب کے اندر لکھا ہوتا ہے ام الزاج، الزاج، حرف الزاج، آخر میں یا کے ساتھ اس کو لکھا ہوتا ہے۔ مثلا ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے الفصل السابع فی حرف الزاج، یہاں زا آگے الف اور یا ڈالی، کہ یہ 7ویں جو فصل ہے یہ حرف زاج کے بارے میں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ 3 حروف لام، نون، لام، صاد، زا، سین، جو حروف صفیریہ ہیں جی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہی اللام والنون وہی الصاد وہی السین، اور السین والصاد والزاج مجموعۃ الصفیریہ، سٹی والے حروفوں کا مجموعہ جی، ہی الصاد، السین اور الزاج، یہاں لفظ زاج استعمال کیا ہے۔ تو علمی اعتبار سے یہ زاج کے اندر مختلف لغات ہیں، اپنی اپنی جگہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں زیادہ معروف و مشہور اس کو زا کہا جاتا ہے، تو اس کے زا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی معلومات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مزید حروف تہجی کی بہتری کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بات کی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔